ثاقب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ اختلافات کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کون سا دھڑا زیادہ کلوز ہے خان صاحب کے، دوسرا یہ کہ اسلام آباد ٹریبیونل کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے پاس معلومات ہے، کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ جی یہ اختلافات پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن کل کا دن بڑا اہم ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کے ٹریبیونل ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، وہ بڑی اہم سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے 30 مئی کو انہوں نے آخری سماعت کی تھی، جس میں جو تینوں ایم این ایز ہیں مسلم لیگ نون کے، انجم عقیل خان، راجہ خرم نواز اور طارق فضل چودھری، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے کہ آپ فارم 45 لے کر آئیں۔ یہ 30 مئی کی بات ہے، جس کے بعد ان کی جانب سے ٹریبیونل تبدیلی کی کوشش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست جو ہے وہ منظور کی، اور اس کے بعد اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ معطل کیا، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو ٹریبیونل تھا وہ بحال ہو گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ تینوں ایم این ایز کو ایک تو کل عدالت نے ان پرسن بلایا ہوا ہے، اور تینوں سے فارم 45 مانگے ہوئے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک فارم 45 جمع جو ہے وہ نہیں کروائے گئے، اور اگر وہ جمع نہیں ہوتے تو اس سے قبل الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ ایک آبزرویشن دے چکے ہیں کہ اگر اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی گئی تو ہم جو ان کی ممبرشپ ہے وہ معطلی کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ کل سیکیورٹی کے بڑے اس میں سخت جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد کا دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہا ہے کل، اور یہ کل کی سماعت میں غیر معمولی آرڈرز بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو جو سوالات اصل میں اٹھتے ہیں، جو فواد چودھری صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں، وہ وہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی۔ مطلب فار ایگزامپل جو عمر ایوب صاحب ہیں، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، شبلی فراز ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، رؤف حسن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر وغیرہ وکلا تو ان کی ویسے بھی گرفتاری نہیں ہوئی۔ جن کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں اسد کیسر ہیں، شہریار افریدی ہیں، فواد چودھری خود 5-6 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں، شاندانہ گلزار ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، علی محمد خان ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ الگ ہے۔ اب جو بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا دھڑے بندی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اثرات کو زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آج سے 2 ہفتے پہلے جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو شہریار افریدی صاحب نے جو ہے وہ تقریر شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ شاید میری آج یہ آخری تقریر ہوگی۔ اس کے بعد ان کے جو قریبی ذرائع بتانا انہوں نے شروع کیا کہ وہ ریزائن کرنے لگے ہیں، کیونکہ بڑے سخت ان کے اختلافات ہو گئے ہیں پارٹی لیڈرشپ سے اور اس طرح کی بات۔ پھر عمر ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا، ساری قیادت کو عمران خان صاحب نے جیل میں بلایا، ملاقات نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر ان کی ملاقات ہوئی، جب باہر نکلے تو وہی شاندانہ گلزار اور جو شہریار افریدی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، عمر ایوب کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے۔ مطلب ایک ملاقات ہوئی تو سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ اور شیر افضل مروت صاحب یو کے میں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے بلایا ہوا ہے۔ تو الٹیمیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ ان میں جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک ملاقات کرتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حرف آخر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی 3.5 سال اقتدار میں رہی، عثمان بزدار کسی ایک کو بھی پسند نہیں تھا۔ مطلب ہر کوئی بولتا تھا کہ عثمان بزدار ایک تو ان کے اندر جو ہے وہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، ایکٹیو نہیں ہے، وہ جو پورٹرے نہیں کیا جا سکتا، کسی جگہ پیش نہیں کیا جا سکتا ان کو۔ اس کے باوجود کیونکہ خان صاحب کا فیصلہ تھا تو بڑے بڑے آئے، واپس ہو گئے، عثمان بزدار قائم رہے، عثمان بزدار ہی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ہی پارٹی ہیں، عمران خان صاحب ہی حرف آخر ہیں۔ بالکل یہی پرابلم ہے۔ اور ثاقب یہ جو ظاہر ہے 2 دھڑے بن گئے ہیں، ان میں سے ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جیل جا کر مشکلات کاٹی ہیں، اس لیے ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں عزت اور پارٹی میں آنا۔ دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو باہر رہ کے مشکلات کاٹی ہیں، الیکشن کے دنوں میں جو سختیاں تھیں وہ جھیلی ہیں، اس کے باوجود ہم نے اچھی پرفارمنس دے کر آپ کو ووٹ لے کر دکھائے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر سختیوں کے آرگیومنٹس کر رہی ہیں۔ بالکل دونوں کے سختیوں کے آرگومنٹس جائز بھی ہیں، اور ان کی جس طرح ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ایک نہیں 20 مقدمات میں، ایک درجن مقدمات میں، ایک نہیں جگہ کئی جیلوں میں وہ گئے ہیں، وہ ان کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو ابھی موجودہ سیٹ اپ یا جو بیرسٹر گوہر جو جس کے چیئرمین ہیں اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، وہ اپنی مشکلات وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اعتراضات ہیں، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان فیصلہ کرتے ہیں۔ باقی رہی بات جو فواد چودھری صاحب ہیں یا دیگر جو قیادت ہے جو 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کیا،
उनका फैसला उन्होंने ही करना है। और एक बात बड़ी क्लियर है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आए, उन्होंने जो फैसला कर दिया, फर्ज करें वो आज से 2 माह बाद बाहर आते हैं, बाहर आकर एक मीटिंग करते हैं, उसमें फैसला करते हैं कि फलां बंदे को आपने वापस ले लिया, तो पीटीआई के लोग, पीटीआई के उनके जो फॉलोअर्स हैं वो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे उनको, ये कोई दो राय नहीं है। और जिसको उन्होंने डिस्टेंस करना हुआ, अब देखें शेर अफजल मरवत साहब, वो आए बड़े महदूद वक्त में, उन्होंने बहुत जो है वो पॉपुलैरिटी गेन की पीटीआई में, लेकिन इमरान खान साहब ने जब एक लम्हे कहा कि इनको जो है वो तमाम जो इनकी पार्टी पोजीशंस हैं उनसे अलग किया जाए, वो जैसे ही अलग हुए तो नीचे आ गए। अब वो यूके में है, वो कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, दोबारा मुलाकात करूंगा। तो ये है सिचुएशन। पीटीआई इमरान खान और इमरान खान पीटीआई है, अल्टीमेटली वो उसको कवर कर लेते हैं। बाकी मेरा ख्याल ये है कि आखिरी बात मैं करूंगा कि ये जो इख्तलाफात होते हैं पार्टी के अंदर, उसको फिर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ठीक है ये आपस में लगे रहें, तो आखिरी फैसला तो मैंने ही करना है कि आदमी फैसला करना इस पे किस तरफ जो है हमने लेकर जाना है इसको।